बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। बहुत ही दिलचस्प। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर ली और कल पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज किया गया, लेकिन उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए और कोई भी ज़िला, कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां पे FIR दर्ज ना की गई हो, क्योंकि मरियम सरकार ने, जो कि फॉर्म 47 की जाली सरकार हैं, पूरे सूबे में दहशत गर्दी की खतरे के पेश नज़र उन्होंने पूरे मुल्क में दफा 144 नाफिज कर दी थी और पूरा सूबा इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है बकौल पंजाब सरकार के। और ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि पंजाब में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि पंजाब इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है। और वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, रहनुमाओं ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज करना था और रैलियां निकालनी थी, और उन्होंने दफा 144 को एक तरफ रखा, दफा 144 को मुस्तरद किया और पूरे सूबे में, हर शहर में, हर गांव में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में अब मुख्तलिफ शहरों से इत्तलात आ रही हैं, FIR शेयर की जा रही हैं और तकरीबन हर जिले में, कोई भी जिला, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पे मुकदमा दर्ज ना किया गया हो। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, मियांवाली, भक्खर, हर जगह, साहिवाल, आरिफवाला, पाकपतन, हर जगह ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बहुत सारे जो रहनुमा हैं उनकी उन्होंने भी जमानतें भी करवा रहे हैं और अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं। जबकि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मरकजी रहनुमाओं को 3 MPO के तहत नजरबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये बात ज़हन में रखिए, इस वक्त ना मुल्क में मार्शल लॉ है, ना ही आइन मुअत्तल है, ना ही कानून मुअत्तल है, ना ही अदालतें मुअत्तल हैं, लेकिन जर्नैली फौजी कानून अभी भी चल रहा है। और ये मरियम सरकार ने किया है कि 3 MPO के तहत सियासी रहनुमाओं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम दिए जा रहे हैं और ये अहकाम दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जिनके अपने जिले में ब्रिगेडियर हमजा को कत्ल कर दिया गया, लेकिन ना ही रावलपिंडी की इंटेलिजेंस कमेटी को इस बात की फिक्र है, न पुलिस को, न जिले इंतजामिया को, और ना ही हुकूमत पंजाब को, और ना ही हमारे वजीर दाखिला को। इस बारे में उन्होंने अभी तक कोई लबकुशाई नहीं की। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दूसरी जानिब चाइना जो है वो, चाइना की तरफ से बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि CPEC को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबसे ज्यादा खतरा दहशतगर्दी का है और सिक्योरिटी का है, और जब तक सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं होते तब तक ये मंसूबा अपने पाया तकमील को ना पहुंचेगा, बल्कि उसके समरात भी हम नहीं समेट सकेंगे। और उसके लिए बहुत बड़ा एक नेशनल एक्शन कमेटी का एक इजलास हुआ जी, और उसमें खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए उन्होंने मुतालबात किए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं और चीन के इंतहाई अहम तरीन वजीर ये बात कर चुके हैं और पाकिस्तान और इस्लामाबाद में बैठ के ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खतरात हैं और CPEC को भी सिक्योरिटी का खतरा है, बैरूनी खतरात हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इस सिलसिले में बजाय इसके कि इंटेलिजेंस इदारों को लगा दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, और सियासी रहनुमाओं को, अराकीन पार्लिमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन पे लगा दिया जाए और उनको दहशतगर्द साबित करने पे वक्त सर्फ किया जाए। बेहतर ये होगा कि चाइना की आवाज सुनी जाए और जो इस वक्त अंदरूनी और गैर मुल्की जो सिक्योरिटी है वो दहशतगर्दों की लपेट में है, उसको खत्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारे जवान अफसर भी शहीद हो रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है जी। दूसरी जानिब MPO के तहत मैंने आपको बताया कि गिरफ्तार अफराद की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और ये दरखास्त ज़ैनब उमैर की जानिब से दाखिल की गई है। अजहर सदीक साहब एडवोकेट हैं। PTI हुकूमत खत्म होने के बाद MPO के तहत शहरियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात नहीं है,
لہٰذا MPO کے تحت گرفتار افراد کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور جن پہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نئے مقدمات درج کرنے کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف نئے مقدمات جو درج کرنے کے خلاف درخواست و سماعت کے لیے ہو گئی ہے مقرر، اور 2 رکنی بینچ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 24 جون کو یعنی کہ آئندہ ہفتے اس کی سماعت کرے گا، اور عمران خان نے مریم سرکار کی طرف سے جو نئے مقدمات درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہائی کے لیے احتجاج کرنے پر تھانہ بنی گالہ میں عامر مغل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ شعیب شاہین کے خلاف عالمگیر خان سمیت 14 افراد کو نامزد کیا گیا، اور وفاقی پولیس نے دہشت گردی سمیت 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور لیکن مقدمات درج ہو رہے ہیں دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہوں۔ لیکن اسلام آباد کی عدالتوں نے عامر مغل، شعیب شاہین اور دیگر کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا اس کی سماعت کی، اور 29 جون تک ضمانتیں منظور کر لیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے طاہر عباس سپرا نے درخواست ضمانت کی سماعت کی، اور 11 ملزمان کے 3 دن جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ باقی رہنماؤں کو ان کی ضمانتیں انہوں نے منظور کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو قومی اسمبلی میں آپ کو بتا دوں کہ کافی زبردست ہلا گلا رہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے کال دی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کیا قومی اسمبلی کے باہر بھی اور اندر بھی، اور شہریار آفریدی نے ایک تقریر کی، اور وہ شہریار آفریدی بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ ان کی آخری تقریر ہو قومی اسمبلی میں، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن فوری طور پہ جو رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، زرتاج گل نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور ان کو استعفیٰ نہیں دینے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہریار آفریدی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن پر 9 مئی کے بعد بے پناہ ظلم کیا گیا، غیر انسانی سلوک کیا گیا، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کے بچے، ان کی ماؤں کو اٹھایا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے ان کی جان بچی تھی۔ شہریار آفریدی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے اصولی موقف پر قائم رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو 9 مئی کی زد میں ان کو پکڑا گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ رہا ہو چکے ہیں اور رکن قومی اسمبلی میں منتخب ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں نے چار دیواری کے اور خاص طور پر ان لوگوں کی جنہوں نے چار دیواری کو پامال کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، لیکن ان کو کچھ تحفظات موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب کو، لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اسی اصول پر قائم رہیں گے تمام تر ظلم کے باوجود۔ تو بہرحال آج جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا قومی اسمبلی سے لے کر چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کے سامنے تک احتجاج کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر صاحب تمام نے انہوں نے لیڈ کیا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبات کے لیے گئے تھے یہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے، اور 100 کے قریب کارکنوں کو جیلوں میں ہیں، ان کے لیے مارچ کر رہے ہیں، اور 100 کارکن 9 مئی کے بعد سے اب تک، اور چیف الیکشن کمشنر اور دیگر فی الفور مستعفی ہو جائیں، اور الیکشن کمیشن نے جو بجٹ مانگا ہے اس میں صرف 16.5 ارب روپیہ خرچ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کروانا تھا، جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم اور دیگر جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خزانہ وہ بھی شریک تھے، وزیر خارجہ بھی شریک تھے، سارا کچھ ہی، کیونکہ ایک وزیر نے کئی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں،
تو چیئرمین PCB اس میں بھی موجود تھے، لا منسٹر بھی موجود تھے اس اجلاس میں، اپیکس کمیٹی میں، اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے وہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق سے اس مہم کو دوبارہ متحرک کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اور فورم نے دہشت گردی کے خلاف جاری مہم کا جامع جائزہ لیا۔ فورم نے داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا، خامیوں کی نشاندہی کرنے پر زور دیا گیا تاکہ ان کو اولین ترجیح میں دور کیا جا سکے، اور انسداد دہشت گردی کی مؤثر حکمت عملی پر بھی زور دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا چائنا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن جو اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی قسم کی نئی جنگ نہیں چھیڑنے دیں گے اور نہ ہی نئی جنگ شروع کرنے دیں گے، کیونکہ پہلے ہی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ مسلسل 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ ہمیں ہتھیار نہیں چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں قلم اور امن چاہیے۔ تو صورتحال کافی دگرگوں، صورتحال خراب تر۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت میدان میں موجود ہے اور اپنا احتجاج کر رہی ہے، اور احتجاج ریکارڈ بھی کروا رہی ہے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور ایونٹ ہوا، اور وہ تھا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ تو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آج انہوں نے بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے منتخب ہو کے آتے ہیں۔ ہم ہیں فارم 45 والے، انہوں نے کہا، آپ ہیں فارم 47 والے، اور خواجہ صاحب کو انہوں نے مخاطب کہا اور کافی ان کی کلاس لی، یہاں تک کہ جو الفاظ ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کو حذف کروانے پڑے۔ لیکن ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی اور اپنی بات پوری کی۔ اس کے بعد ان کو معطل کر دیا گیا بجٹ سیشن کے لیے، جس پر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس اسپیکر کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے، اور نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر بھرپور قسم کا کل ہم اظہار کریں گے، اور ثناء اللہ مستی خیل کو جو سسپینڈ کی گئی ہے ان کی رکنیت، اور یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور اچانک تیزی آ گئی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔